الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں، اس عنوان کے تحت ایک اور موضوع ممنوعات احرام کی حکمتیں کیا ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ حج یا عمرہ کے ارادے سے جب کوئی شخص تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تلبیہ اور احرام گویا حج و عمرہ کے لیے نماز، جس طرح سے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح سے حج یا عمرہ کے لیے احرام کی حیثیت ہے. اب یہاں سے حج یا عمرہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. حالت احرام میں حاجی پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، وہ سلا ہوا کپڑا اتار کر سفید چادریں پہن لیتا ہے. حالت احرام میں وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں تراش سکتا، وہ سر نہیں ڈھک سکتا. حالت احرام میں وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، شہوانی باتیں نہیں کر سکتا. اسی طرح سے وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں ان پر حرام کر دی جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو حرام کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے، خوشبو لگانا حرام نہیں ہے، بال کاٹنا حرام نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ ساری حلال چیزیں اس پر حرام کر دی جاتی ہیں. ان حرام کردہ چیزوں میں ان چیزوں میں کیا حکمت ہے کہ یہ ساری باتیں ان پر، حاجیوں پر اور عازمین پر حرام کر دی گئی ہیں. قرآن مجید میں اس کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ شکار کی ممانعت کیوں ہوئی ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94-95 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون شخص بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے. اے ایمان والو، شکار کو مت قتل کرو، وحشی جانوروں کا شکار نہ کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو. اس سے معلوم ہوا کہ شکار کی ممانعت کا اہم اور بنیادی مقصد امتحان ہے، امتحان اور آزمائش ہے. شکاری جانور اتنے قریب ہوں کہ ہاتھ سے پکڑے جا سکیں یا نیزوں سے بآسانی شکار کیے جا سکیں، تب بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کون بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے شکار سے باز رہتا ہے، اور کون حد سے آگے بڑھ کر نفس کی بندگی اور پیروی کرتا ہے. شکار کی ممانعت، پھر اس کا کفارہ بیان کرنے کے بعد پروردگار کے انتقام سے ڈرایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95-96 ہے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع کیے جانا ہے. حضرات، یہی امتحان اور آزمائش دوسرے احکام اور ممنوعات احرام میں بھی ہے. اس میں اصل جو چیز ہے وہ نفس کی تربیت ہے، اللہ سے ڈرنے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی مشق ہے. جو شخص اللہ سے ڈر کر اس کے عذاب اور انتقام سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے،
شکار سے بچتا ہے اور اس طرح سے احرام کے دیگر محرمات سے بچتا ہے، وہ حج کے بعد کی زندگی میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ جو اس کورس سے گزرتے ہوئے چند روزہ جو حج کا کورس ہے اس کے دوران وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، تو پھر حج کے بعد وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی پابندی نہیں کرے گا؟ اسی طرح سے دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت جس طرح سے شکار کی صورت میں اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ اس کی زیب و زینت ہے اور یہ سامان ہے تمہارے لیے دھوکے کا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو شخص اس سے بچتے ہوئے یہ حج کے دن گزارتا ہے تو پھر کس طرح سے دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت اسے اللہ سے غافل کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ شکار کی کثرت آدمی کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہے، دینی فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے، نیز شکار کی مشغولیت لہو اور لعب کے قبیل میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ممنوعات احرام میں یہ راز بھی موجود ہے کہ وہ تمام ہی ممنوعات دنیاوی آرائش، زیب و زینت، ناز و نعم اور خواہشات اور لذات نفسانی کے قبیل سے ہیں، جبکہ حج کی روح خواہشات اور لذات اور دنیاوی تعلق سب کچھ چھوڑ کر عز و انکساری کے ساتھ پراگندہ حال و پراگندہ بال پروردگار کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے حاجی کو روک دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا احرام کی ممنوعات یا احرام کے حرام کردہ چیزیں معتمر اور حاجی کے لیے تربیت کا سامان ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچتا رہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہیں۔ اگر وہ اس کورس کے دوران چند روزہ حج کے ایام کے دوران ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزارے گا تو پھر بعد کی زندگی میں یعنی حج کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس روح کو سمجھ کر جب آپ ممنوعات احرام پر عمل کریں گے تو گویا آپ اپنے آپ کو تربیت کر رہے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کر رہے ہیں کہ بعد کی زندگی میں آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا